السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیب حامد، آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ٹی وی۔ سب سے پہلے اہم خبریں۔ دھرنے کے خلاف آپریشن، اسلام آباد میدان جنگ بن گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دھرنا ختم کرانے کے لیے آپریشن کے نتیجے میں دارالحکومت میدان جنگ بن گیا ہے، جبکہ جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں راولپنڈی کے پولیس چیف اور 56 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد میں آج دھرنا ختم کرنے کی آخری ڈیڈ لائن بھی ختم ہونے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے آپریشن شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مظاہرین اور اہلکاروں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق احتجاجی مظاہرین کی مزید ریلیاں اسلام آباد کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں اور حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ جڑواں شہروں میں شدید کشیدہ صورتحال ہے۔ اسلام آباد آپریشن کے خلاف ملک بھر میں احتجاج اور دھرنے۔ اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کیا گیا، جس کے خلاف تحریک لبیک اور دیگر مذہبی جماعتوں نے ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے سڑکیں بلاک کر دیں اور ٹائرز نذر آتش کیے۔ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں اہم اجلاس جاری ہے، جس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر داخلہ احسن اقبال، مریم اورنگزیب اور خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر وزراء اور پارٹی عہدیدار شریک ہیں۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر بم حملے میں 4 افراد جاں بحق۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حملہ خودکش تھا، جس میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے میں سیکیورٹی اہلکار شامل۔ پیمرا کا تمام نیوز چینلز آف ایئر کرنے کا حکم، نشریات بند۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے تمام نیوز چینلز کو آف ایئر کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد کراچی سمیت مختلف شہروں میں نیوز چینلز کی نشریات بند ہو گئیں۔ پیمرا نے پہلے میڈیا کو فیض آباد دھرنے کے خلاف ہونے والے آپریشن کو براہ راست دکھانے پر پابندی عائد کی، جس کے بعد چینلز کو ہی آف ایئر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں حدیبیہ کیس کی دوبارہ سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے حدیبیہ پیپرز ملز کیس کھولنے سے متعلق نیب کی اپیلز پر سماعت کے لیے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دے دیا، جو 28 نومبر کو دن 12 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ مصر میں مسجد پر حملہ، جاں بحق افراد کی تعداد 235 ہو گئی۔ دہشت گردوں نے صوبے سینا کے علاقے بیر العبد میں واقع مسجد پر حملہ کیا جب نماز جمعہ کا خطبہ جاری تھا۔ اس دوران 4 گاڑیوں میں آئے دہشت گردوں نے نمازیوں پر فائرنگ کی اور بم پھینکے، جس کے نتیجے میں 235 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ چین کے اسکول میں ننھے بچوں کو منشیات کے انجیکشن لگانے کا انکشاف۔ ملک کے معروف پرائیویٹ تعلیمی ادارے RYP ایجوکیشن کی ایک شاخ میں بچوں کو تدریس کے دوران خاموش کرانے اور سلانے کے لیے نشہ آور ادویات کھلانے اور منشیات کے انجیکشن لگائے جانے کا تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے۔ مریم مختار کو شہید ہوئے 2 برس بیت گئے۔ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون پائلٹ فلائنگ آفیسر مریم مختار کو شہادت کو آج 2 برس بیت گئے ہیں۔ 24 نومبر 2015 کو پائلٹ آفیسر مریم مختار اپنے فرائض کے دوران معمول کی پرواز پر تھیں کہ طیارے کے انجن میں آگ لگ گئی۔ طیارے کو انسانی آبادی سے دور لے جانے کی کوشش میں مریم مختار شہید ہو گئیں۔ ملک کے بیشتر حصوں میں بنیادی طور پر سرد اور خشک موسم کا امکان ہے، تاہم مالاکنڈ ڈویژن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر پہاڑیوں پر ہلکی برف باری کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہم سب ٹی وی۔ اپنا خیال رکھیے۔